أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. ناد عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اما بعد قال عز وجل في محكم كتابه المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. شروع خالق کائنات کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم 2 عید منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلی عید عید غدیر کے جو معصومین نے فرمایا کہ یہ عید اکبر ہے، یعنی جتنی عیدیں بھی ہیں اس میں سے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے کہ جسے عید ولایت بھی کہتے ہیں. اور دوسری مناسبت اور دوسری عید کہ جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہے عید مباہلہ. اب مجھے ان دونوں عیدوں کو ملا کر تذکرہ کرنا ہے، اور ان دونوں عیدوں میں تذکرہ پنجتن کا ہوگا. وہ پنجتن کہ جن کے صدقے میں پروردگار نے اس دنیا کو بنایا. کیا بات، یعنی خدا فرماتا ہے اگر میں پنجتن کو نہ بناتا تو یہ دنیا بنتی ہی نہیں. تو پنجتن کا آنا یہ دلیل ہے کہ یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم پوری دنیا کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ صدقہ پنجتن کا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی ان کی ہستیوں سے پھر نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ اس دنیا میں رہتا ہے تو یہ بھی پنجتن کا صدقہ. ایک صلوات بھیج محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی جشن ولا میں فرش ولا پر آیا کرو تو ہمیشہ اپنے والدین کو دعا دیا کرو، کیونکہ اس عید غدیر کو منانا ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے. یعنی ماں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے. اگر وہ غلط تربیت کرتی، بلکہ میں اپنے ہمیشہ کے جملوں کو دہرا دوں کہ اگر ماں چاہے تو اپنے بچے کو علی کا دیوانہ بناتی ہے. اگر ماں کی تربیت غلط ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کو یزید کا دیوانہ بناتی ہے. یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اب آئیے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ ہے سورہ رحمان.
کہ جس کو عروسۃ القرآن کہتے ہیں یعنی قرآن کی دلہن، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بچے بچے کی زبان پر یہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے کہ جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے۔ لیکن کیا فقط کتاب کافی ہے ہدایت کے لیے؟ اگر فقط کتاب کافی ہوتی ہدایت کے لیے تو کبھی بھی اسکولوں کالج میں استاد نہ رہتے، انہیں کتاب دی جاتی فقط۔ تو دنیا کی کتابوں کے لیے اگر استاد کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ان ہادیوں کی ضرورت ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن کو اتارا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اسی قرآن کے اندر پروردگار کا کلام، خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس میں شک کا گمان بھی نہیں ہے۔ اب پروردگار نے سورہ رحمان میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پروردگار عالم، میں سوال کرتا ہوں اپنے رب سے کہ پروردگار نمازیں تم نے بھیجی، یہ تمہاری نعمت، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تم نے حج کرنے کا حکم دیا، یہ تمہاری نعمت، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، تم نے خمس کا حکم دیا، یہ تمہاری نعمت، لوگ خمس دے رہے ہیں۔ تمہارے ہر احکام کو جو سچا مسلمان ہے وہ ادا کر رہا ہے، تو کون سی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے؟ پروردگار کہتے ہیں قرآن کو غور سے پڑھو۔ میں نے جب رسول سے کہا یا ایھا الرسول بلغ، میں نے جب بھی اپنے حبیب سے خطاب کیا تو ہر دفعہ ان کے القاب سے خطاب کیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا۔ فقط یہ ایک آیت ہے کہ جس میں میں نے اپنے حبیب کو ان کے عہدے سے یاد کیا۔ پروردگار کیوں تو نے ان کو عہدے سے یاد کیا؟ کہا ایک خاص پیغام تھا کہ جو دینا تھا۔ اب وہ خاص پیغام کب دینا تھا؟ پروردگار نے کہا یہ خاص پیغام ایسا تھا کہ میں نے رسول سے کہا اے رسول اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو غدیر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ رسول نے یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے غدیر کا جشن سنا کہ رسول نے علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو آیت کون سی نازل ہوئی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئی۔ تو یہ ولایت کی نعمت ہے کہ جس سے لوگ پھر رہے ہیں، جو پروردگار عالم سورہ رحمان میں تکرار کے ساتھ یاد کروا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک سلوات بھیج محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو رسول کی رسالت علی کے اقرار ولایت کے بغیر قبول نہیں، تو تمہاری نمازیں اور روزے کس حساب میں آتے ہیں؟ اگر تم نے 100 سجدے بھی کر لیے، دل میں اگر بغض علی ہے تو وہ سجدے قابل قبول نہیں۔ اس لیے تو رسول نے کہا نا، ابھی ہم نے سنا نا رسول نے کیا کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ علی کا ذکر مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ تو اگر نمازوں میں لذت چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، اگر اپنے روزوں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، اور جب حج کے لیے جایا کرو تو رکن یمانی پر رک کر دیکھا کرو یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا مولا پیدا ہوا تھا۔ جب اس نیت کے ساتھ تم کعبے کا طواف کرو گے تو علی کا خدا تمہاری حج کو بھی قبول کرے گا۔ یا علی، عبادت کو اگر قبول کروانا ہے تو علی کی ولایت ضروری ہے۔ اور آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ علی کو ماننا کیوں ضروری ہے، علی کی ولایت کیوں ضروری ہے؟ رسول کی نبوت
اللہ نے کہا تم رسول نے کتنے جتن کیے، رسول نے کتنی مشکلیں سہی، کتنے زخم کھائے رسول نے. اللہ کہتا ہے تم نے جتنے زخم کھائے اپنی جگہ پر، مگر ولایت علی یہ بہت ضروری ہے. ولایت علی یہ اپنی جگہ پر ہے، جس کے اندر علی کی ولایت نہیں ہوگی اسے شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اس لیے عید اکبر کہا جاتا ہے. اور کسی نے بہت مذاق میں یہ میسج بھیجا، جب عید غدیر کی شب تھی تو مجھے یہ میسج آیا کہ بھائی آپ نے بکروں والی عید تو منا لی، اب مردوں والی عید آ رہی ہے تو وہ بھی منا لیجئے گا. ایک صلوات بھیج محمد والے محمد. لوگ کہتے ہیں علی کیوں ضروری ہے، علی کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. یہاں پر مجھے کسی ذاکر کا جملہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ علی کو مانا کرو، علی کو سمجھا مت کرو، کیونکہ جہاں علی آتا ہے وہ جگہ شک ہو جاتی ہے، شگاف ہو جاتی ہے. کعبے میں علی آیا تو کعبہ شگاف ہو گیا. اگر علی کو تم نے اپنے دماغ میں سمجھا تو تمہارا دماغ پھٹ جائے گا. علی کو سمجھا مت کرو، علی کو مانا کرو، اس لیے کہ علی کو اللہ نے مشکل کشا بنا کر بھیجا. یہ دنیا کی ریت ہے. اب میں آئی ٹی کی زبان استعمال کروں تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے. یہ دنیا کی ریت ہے کہ پہلے وائرس کو بناتے ہیں پھر اینٹی وائرس بناتے ہیں. یہ فقط اللہ کا نظام ہے کہ اس نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ نور مرتضیٰ کو خلق کیا، یعنی پروردگار عالم نے پہلے مشکل کشا کو بنایا، اس کے بعد لوگوں کو مشکل دی تاکہ وہ اپنی مشکل کے وقت مشکل کشا کو یاد کریں. ایک صلوات بھیج محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی. کہا علی کو کیوں پکارتے ہو مدد کے لیے؟ یا علی کہا تو لوگوں کے اندر ایک آگ لگتی ہے. کسی اور کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ فقط علی کو کیوں پکارتے ہو؟ علی کو پکارنا، یا علی مدد ہم نے کہا تو علی مدد کے لیے آتے ہیں. اگر یا اللہ مدد میں نے کہا تو کیا اللہ مدد کے لیے آئے گا؟ اللہ نہیں آئے گا. اللہ مدد کرے گا، ذریعہ بنائے گا کسی کو. اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چاہے اللہ سے مانگیں یا اہل بیت سے مانگیں، ذمہ داری کے ساتھ جملہ ادا کر رہا ہوں، یا اللہ سے مانگے یا علی سے مانگے، اگر حق میں بہتر ہوگا تو عطا ہوگا، ورنہ عطا نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیج محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور علی نے سب کی مشکل کشائی کی ہے. جب نبی کو ضرورت پڑی تو نبی نے علی کو پکارا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں یہ شرک ہے. آپ علی کو یا علی مدد کہتے شرک ہے. بھائی اگر یہ چیز شرک ہوتی، علی کو مدد کے لیے پکارنا، جو آج سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو بہکایا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ غلو ہے، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے علی کی فضیلت کی حد کیا ہے؟ غلو اس چیز کو کہتے ہیں، غلو اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو اس کی حد سے زیادہ جگہ دے دی. علی کی فضیلت کی حد کیا ہے؟ مولا علی کے لیے کیا کہا کہ دشمنوں نے علی کی فضیلت کو چھپایا ہے، حسد میں چھپایا، اپنوں نے ڈر کی وجہ سے چھپایا. اتنا چھپانے کے باوجود بھی علی کی اتنی فضیلت سامنے آئی ہے. تو ہمیں نہیں پتا علی کی فضیلت کتنی ہے، تو جتنا میں علی کے بارے میں فضیلت بیان کروں گا، مجھے علی کی فضیلت کی حد ہی نہیں پتا تو میں نے غلو کیسے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بول رہا ہے اسے خود نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. ایک صلوات بھیج محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اماموں کا کلام ہمیشہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے، اور امام نے خود فرمایا کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے.
جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، جو با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے، اور وہ با کا نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں ایک با کے نقطے میں علی کیسے آ سکتا ہے؟ با کے نقطے میں علی آ سکتا ہے، یہ پروردگار عالم نے نظام بنایا۔ علی کو مشکل کشا میں نے اور آپ نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، اللہ کا بھیجا ہوا ہادی۔ علی کا نام خود کہاں سے آیا؟ پروردگار اعلیٰ ہے تو اس نے علی کو بھیجا، سبحان اللہ۔ اور خود رسول کا فرمان ہے کہ اگر خدا کو کسی نے سمجھا تو یا وہ میں نے سمجھا یا علی نے سمجھا، اگر کسی نے مجھے سمجھا تو یا علی نے سمجھا یا خدا نے سمجھا، اور اگر علی کو کسی نے سمجھا یا وہ خدا نے سمجھا یا میں نے سمجھا۔ یعنی علی کو سمجھنے کے لیے بھی علی سے بالا تر ہونا چاہیے، یعنی رسول کی فضیلت علی سے زیادہ ہے، باقی انبیاء سے علی افضل ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پر ایک کلپ آئی تھی، وہ مجھے یاد آ گئی کہ ایک بحث ہو رہی تھی کہ علی تمام انبیاء سے کیسے افضل ہیں۔ اب یہاں سے میں مباہلہ کا کنیکشن دے رہا ہوں۔ کہا علی تمام انبیاء سے کیسے افضل ہیں؟ تو ہمارے عالم دین بیٹھے تھے، کہا نبی کے بال افضل ہیں یا 1,23,999 نبیوں کے بال افضل ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا نبی کا پورا جسم افضل ہے۔ ہمارے عالم دین نے کہا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دو۔ کہا یقیناً نبی کے بال افضل ہیں۔ بات ہاتھ کی آئی، کہا نبی کے ہاتھ افضل ہے۔ بات پیروں کی آئی، کہا نبی کے پیر افضل ہیں۔ جب اس عالم دین نے دیکھا کہ تمام سوالوں کے یہی جواب دے رہا ہے تو فوراً ہمارے عالم دین نے سوال کیا، اب میں تم سے جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا صحیح جواب دینا، نبی کا نفس افضل ہے یا دوسرے نبیوں کے؟ تو اس نے کہا نبی کا نفس افضل ہے۔ تو کہا مباہلہ میں جب پروردگار عالم نے کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آئیں گے، تم اپنے عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے عورتوں کو لائیں گے، جب بات نفس کی آئی تو رسول علی کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اس کا مطلب کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں کیونکہ وہ نبی کا نفس ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو عید مباہلہ کیا ہے؟ یہ پنجتن کی جیت کا اعلان ہے، جو پنجتن نے بغیر تلوار کے جیتی ہے۔ اچھا دیکھیں، آیت میں پوری گنجائش تھی، ابناءنا، نساءنا، انفسنا، پرولر 3 سے زیادہ۔ لیکن آیت کا جو دوسرا رخ تھا نا وہ بڑا خطرناک تھا۔ پہلا رخ کیا تھا؟ نساءنا، ابناءنا اور انفسنا۔ دوسرا رخ تھا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ اس کا مطلب کہ جو اہل بیت کے مقابلے پر آتا ہے وہ قابل لعنت ہوتا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، شاید آپ کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ جو اہل بیت کے مقابلے پر آتا ہے وہ قابل لعنت ہوتا ہے۔ تو یہ لعنت ہم نے تو نہیں بنائی۔ جب ہم دشمن اہل بیت پر تبرہ کرتے ہیں تو یہ عین قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن نے کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب نجرہ جو تھے انہوں نے جب ان چہروں کو دیکھا تو کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لعنت کی بات تو ٹکی رہی نا، لعنت کسی پر ہوئی نہیں، لعنت کی آیت ٹکی رہی۔ اب لعنت کس پر ہوگی؟ بھائی لعنت تو ہونا ہے، پروردگار نے کہہ دیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جو مقابلے اہل بیت پر آیا اس پر اللہ کی لعنت۔ تو اب وہ لوگ تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے وِدڈرا کر لیا، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔
تو یہ لعنت کن پر ہوئی؟ جب کچھ وقت گزرا جو لوگ اہل بیت کے مقابلے پر آئے، چاہے وہ رسول کے مقابلے پر آئے، چاہے وہ رسول کی بیٹی کے مقابلے پر آئے، چاہے وہ رسول کے بیٹوں کے مقابلے پر آئے، جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آیا ان پر بھی لعنت ہوئی، اور جو ولایت کا منکر ہے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی۔ ایک سلوات بھیج محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ لعنت ہے کیا اصل میں؟ سمجھیں تو یہ لعنت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی گالی ہے؟ دیکھیں لعنت جو ہے اس کا مختصر سا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ رحمت پروردگار سے دور، اور رحمت پروردگار سے دور اس کا مطلب اللہ کی رحمت تم پر نہیں جائے گی۔ تو ہم جو اس فرش ولا پر بیٹھے ہیں ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو منکر ولایت ہے اس پر لعنت ہوگی۔ اور خود آپ نے دیکھا قرآن میں بھی ہے کہ جب حارث ابن نعمان فہری آیا رسول کے پاس اور اس نے کہا کہ کیا آپ نے اپنی مرضی سے علی کو مولا بنایا یا خدا کی مرضی سے؟ اگر آپ نے اپنی مرضی سے مولا بنایا تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ وہ رحمان اور رحیم پروردگار معاف کر دیتا، عذاب کیوں نازل کیا؟ اللہ نے بتایا دیکھو جو منکر ولایت ہے اس پر ایسا بھی عذاب آ سکتا ہے اور اس پر لعنت کا بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم